السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست شاندار سے حلوے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں. بنانا بہت ہی آسان ہے. 20 منٹ میں یہ مزیدار سا حلوہ بن جائے گا اور اس کو ہم بنائیں گے آٹے سے. تو آٹے کا حلوہ بنائیں گے. بہت ہی آسان سمپل سی ریسیپی ہے اور منٹوں میں بن کے تیار ہو جائے گا. تو میں نے یہاں پہ لیا ہے آٹا، چینی اور گھی، اور یہ میجرنگ کپ ہے 250 ml کا. اس کے حساب سے میں نے ساری چیزیں لی ہیں. گھی آپ تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک پین میں لیں گے 2 کپ پانی، اور اسی کے اندر ہم ڈال دیں گے 1 کپ چینی. یہ ہم نے بنانا ہے شوگر سرپ، اور ہمیں اس میں کوئی بھی 1 تار 2 تار کا شیرہ نہیں بنانا ہے جو نارملی بنایا جاتا ہے اکثر میٹھوں میں، حلووں میں. ہمیں صرف اس کو چینی کو اس میں اچھی طرح سے ڈیزولو کرنا ہے، اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، اور ایک جیسے ابال آ جائے گا تو ہمارا جو شوگر سرپ ہے وہ تیار ہو جائے گا. اب ہم دوسری سائڈ پہ کیا کریں گے، دوسرے پین میں آٹا ڈال دیں گے اور آٹے کو ہم کریں گے ڈرائی روسٹ، خشک. اس کی اچھی سی بھنائی کریں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اس کی بھنائی کریں گے. جیسے ہی آپ کو لگے کہ آٹا جو ہے وہ پین میں نیچے لگ رہا ہے، اس کی فوراً سے فلیم لو کر دیں، اور لو میڈیم کرتے ہوئے ہم اس کی اچھی سی بھنائی کریں گے تقریباً 5-6 منٹ، یا جب تک آٹے کا کلر اچھا سا تھوڑا گولڈن سا ہو جائے اور اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگے، تب تک کے لیے ہم اس کی بھنائی کریں گے. اور آٹے کا حلوہ اس طرح بھی بنایا جاتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی جو ہے گھی میں بھونا جاتا ہے، لیکن اگر آپ پہلے سے اس طرح سے بھونیں گے اور اس کے بعد گھی میں بھونیں گے تو آٹے کا حلوہ جو ہے وہ اور زیادہ مزے کا اور زیادہ اچھا بنتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو گھی میں پھر زیادہ دیر بھوننا نہیں پڑتا ہے، بس ہلکا سا اور بھونتے ہیں اور منٹوں میں حلوہ جو ہے بن کے تیار ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ جب آٹا آپ کا اس طرح سے گولڈن سا ہو جائے، اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے، تو چولہا بند کر دیں گے. اور چولہا بند کرنے کے بعد بھی اس کو 1-2 منٹ ہم اس طرح مکس کرتے رہیں گے، کیونکہ پین گرم ہے. اگر ہم نے اس کو گرم پین میں چھوڑ دیا تو آٹا جل جائے گا. دوسری طرف ہمارا شوگر سرپ جو بھی ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اس میں بھی ابال آ گیا ہے. بس ہم نے چینی مکس کرنی ہے، پانی میں ابال لانا ہے، اور یہاں پہ ہم اس کو آٹے کو فوراً سے ایک دوسرے برتن میں ڈال دیں گے، کیونکہ گرم پین میں چھوڑیں گے تو یہ جل جائے گا. اور اگر آپ نے اس میں نٹس وغیرہ ایڈ نہیں کرنے ہیں، نٹس فرائی نہیں کرنے ہیں، تو آپ اسی پین میں جیسے ہم نے ڈرائی روسٹ کیا ہے آٹا، تو اسی میں ہم جو ہے گھی ایڈ کر کے اس کی مزید بھنائی کر سکتے ہیں. لیکن مجھے یہاں پہ نٹس ایڈ کرنے ہیں، اس لیے میں نے آٹا پین میں سے نکال لیا ہے. شوگر سرپ تیار ہے. ایک ابال آئے گا، چینی مکس ہو جائے گی تو ہم اس کا چولہا بند کر دیں گے. اب اسی پین میں جس میں نے آٹا بھونا ہے، اس میں نے گھی ڈال دیا ہے. 1 کپ گھی جو تھا اس میں سے میں نے 1/4 کپ گھی بچا لیا ہے. اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے کچھ نٹس جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں. میں نے یہاں پہ لیے ہیں آلمنڈز اور اخروٹ، بادام اور اخروٹ لیے ہیں. آپ اپنی مرضی کے کوئی سے بھی نٹس لے سکتے ہیں، کوکونٹ لے سکتے ہیں، کاجو لے سکتے ہیں، پستہ لے سکتے ہیں. جو بھی آپ کو نٹس پسند ہے، آپ کے پاس اویلیبل ہیں، آپ لے سکتے ہیں. 1-2 منٹ ان کو ہم فرائی کریں گے. جلانا نہیں ہے، بس اچھی سی خوشبو آنے لگے تب تک کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے. اور جب 1-2 منٹ یہ فرائی ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں نے اس میں مٹھی بھر جو ہے وہ کشمش ایڈ کی ہے. میں نے یہاں کالی کشمش لی ہے، آپ براؤن والی کشمش بھی لے سکتے ہیں. آپ کو جو بھی پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں. اور کشمش ڈالنے کے بعد صرف آدھا منٹ ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد نٹس کو اس میں سے نکال لیں گے. آپ نٹس کو کاٹ کے بھی فرائی کر سکتے ہیں، لیکن پھر اتنے سارے آئل میں سے کٹے ہوئے نٹس نکالنا مشکل ہو جائے گا. پھر آپ کو تھوڑا سا آئل ڈال کے نٹس کو فرائی کرنا ہوگا اور پھر باقی آئل ڈال کے گھی کو آٹے کو بھوننا ہوگا. تو مجھے یہ آسان لگتا ہے، میں نے پورے نٹس کو فرائی کر لیا ہے. بعد میں ان کو کاٹ لوں گی اور چاپ کر لوں گی. اور اس کے بعد آٹا ڈال دیا ہے. اس میں آٹا ڈالنے سے پہلے فلیم بالکل لو کر دیں، کیونکہ آئل جو ہے وہ ہم نے نٹس فرائی کیے ہیں تو بہت گرم ہوگا، تو اسی میں ہم آٹا ڈال دیں گے تو ایک دم سے جل سکتا ہے. تو فلیم بالکل لو کر کے آئل کا ٹمپریچر، گھی کا ٹمپریچر تھوڑا کم کر کے پھر ہم آٹا ڈالیں گے. اور اب مزید آٹے کو ہم 7 منٹ تک، 6 سے 7 منٹ تک فرائی کریں گے، بھونیں گے. جب ایسا گولڈن براؤن سا کلر آ جائے گا، بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے گی، تب تک کے لیے ہم نے آٹے کو فرائی کرنا ہے. اور میں نے یہاں پہ دیسی گھی کا استعمال کیا ہے، آپ کسی اور گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دیسی گھی میں بہت مزے کا بنتا ہے. آئل میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن گھی میں جو ہے نا اس حلوے کی خوشبو، ذائقہ جو ہے نا اور زیادہ مزے کا بنتا ہے. اور ہوم میڈ دیسی گھی کی ریسیپی بھی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی. آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ کس طرح آپ گھر پہ زبردست سا دیسی گھی بنا سکتے ہیں. جب اس طرح گولڈن سا کلر آ جائے گا آٹے کا، تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے شوگر سرپ. اور اس کو ہم نے گرم ڈالنا ہے. اگر بند کر دیا تھا چولہا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا تو دوبارہ سے چولہا جلا کے اس کو ہلکا سا گرم کر لیں، پھر اس میں ایڈ کریں اور ایک ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں. فلیم بالکل لو کر دیں اور اس طرح سے مکس کرتے ہوئے، چلاتے ہوئے ہم اس کو پکائیں گے.
تو 20 منٹ تقریباً لگیں گے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا. یہ میں بہت زیادہ بڑھا کے آپ کو ٹائم بتا رہی ہوں. 20 منٹ میں یہ مزیدار سا حلوہ جو ہے زبردست سا خوشبودار ذائقہ دار جو ہے حلوہ بن کے تیار ہو جائے گا. اور جب اس طرح سے آٹا اور جو ہم نے شوگر سرپ ڈالا ہے اچھی طرح سے مکس ہو جائے، اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے نٹس. اور میں نے یہاں پہ ڈالا ہے آدھے سے 1 چائے کا چمچ ڈال دیں الائچی پاؤڈر. اور الائچی پاؤڈر آخر میں ڈالنے سے بہت مزے کی خوشبو آتی ہے، بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے. اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ کشمش بھی ڈال دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو میں نے گھی بچایا تھا 1/4 کپ وہ بھی ہم ڈال دیں گے. آخر میں جب اس طرح سے گھی ڈالتے ہیں نا تو حلوے میں بہت مزے کی خوشبو، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے. لیکن اگر آپ ایکسٹرا گھی نہیں ڈالنا چاہ رہے تو آپ یہ جو ہم نے گھی بچایا ہے اس کو بغیر ڈالے بھی حلوہ جو ہے بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا 3/4 کپ 3/4 کپ میں حلوہ بن کے تیار ہو جائے گا، لیکن میں نے اس میں 1 کپ گھی ڈالا ہے. اور بس 1-2 منٹ مزید پکائیں گے اور ہمارا بہت ہی زبردست سا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا حلوہ بن کے تیار ہوا ہے. جو بچے کھانا نہیں کھاتے، روٹی نہیں کھاتے، ان کے لیے یہ حلوہ بیسٹ ہے، کیونکہ ہم نے اس کو ویٹ فلاور آٹے سے بنایا ہے جو ہم روٹی بنانے میں یوز کرتے ہیں. ٹرائی کیجیے گا، اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.